آپ کو فرش عذاب پر بلا کر خدا کی یاد دلائی، اپنی ولادت کے ذریعے بھی آپ کو فرش پر بلا کر، وہ چاہے میلاد کا بہانہ ہو، وہ چاہے میلاد کا بہانہ ہو، آپ کو خدا کی یاد دلائی۔ کبھی کبھی انہوں نے دعائیں پڑھ کر انسانوں کو اللہ کی یاد میں مشغول کیا۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں جس نے علی جیسی نعمت کو درک نہ کیا، قیامت میں اس سے بڑا کوئی شقی نہیں ہوگا۔ جس نے علی کی امامت کو چھوڑ دیا، قیامت میں اس سے بڑا بدبخت نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا علی کو بلایا، نبی نے فرمایا یا علی، اللہ نے 6 فضیلتیں نازل کی ہیں، ان 6 فضیلتوں میں 3 فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں، 3 فضیلتیں تجھے عطا کی ہیں، لیکن مقام کمال یہ ہے جو 3 فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں تو ان 3 فضیلتوں میں شریک ہے، لیکن جو 3 فضیلتیں تجھے عطا کی ہیں ان 3 فضیلتوں میں شریک نہیں ہوں۔ کہا یا رسول اللہ پہلے یہ تو بتائیے وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جو آپ کو دی ہیں، میں اس میں شریک ہوں۔ فرمایا یا علی، خدا نے مجھے کوثر دیا تو تجھے ساقی کوثر بنایا، مجھے کوثر عطا کیا تو تجھے ساقی کوثر بنایا۔ یا علی، خدا نے مجھے علم دیا، لواء حمد دی، اور اس علم کا علم بردار قیامت کے دن تجھے بنایا۔ یا علی، اللہ نے مجھے سردار جنت بنایا اور قسیم النار والجنت تجھے بنا دیا۔ اب پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 سی کون سی صفات ہیں جو میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں؟ کہ سب سے پہلی صفت، اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا، لیکن یا علی دیکھو مجھے کیسے سسر دیے۔ دوسری صفت، یا علی، اللہ نے تجھے فاطمۃ الزہرا جیسی زوجہ عطا فرمایا، سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی شان میں صلوات پڑھے، محمد و آلہ۔ کسی کو کائنات کسی کو کائنات میں ایسی زوجہ عطا نہیں کی۔ تیسری فضیلت، یا علی، اللہ نے تجھے حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کیے۔ یہ ایسی فضیلتیں ہیں جن پہ نبی ناز بھی کر رہے ہیں، گویا حسرتیں بھی کھا رہے ہیں کہ یا علی تجھے اتنی فضیلتیں ملیں، لیکن ان تمام فضائل کے باوجود اگر دنیا علی کی فضیلتوں کی منکر ہو جائے تو ان کے لیے اس سے شقاوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ لیکن میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث بیان حق بھی ہے کہ وہ لوگ جو ان فضائل سے انکار کرتے تھے آج ہمارے مخالف وہی مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ہم صدیوں سے علی کو مولا کہہ رہے ہیں، یہ آج مولا ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی۔ آج قبلہ طاہر القادری صاحب بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر ہدایت چاہیے بس یہی دونوں دروازے ہیں۔ ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے حدیث کو بڑھانے کی کوشش کی، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں منارہ ہے، فلاں کنڈی ہے، لیکن آج خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی چھت ہے، اور دلیل خود ہی بیان کی، کہا نبوت کی بھی بھلا کوئی دیوار ہو سکتی ہے؟ کہ یہ تو گستاخی مصطفیٰ ہے کہ فلاں بنیاد ہے۔ کیا نبوت کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے؟ کیا نبوت کی بھی کوئی دیوار ہوتی ہے؟ کیا نبوت کو بھی کوئی چھت ہوتی ہے؟ ارے دوسری بات، دیواریں گھروں کو ہوتی ہیں، چھتیں گھروں کو ہوتی ہیں۔ نبی نے کب کہا میں علم کا گھر ہوں؟ فرمایا علم کا شہر ہوں۔ شہر میں کبھی آپ نے چھت دیکھی؟
کیا شہر میں قلعے ہوتے ہیں جن کی دیواریں ہوتی ہیں، نہ چھت ہوتی ہے، نہ نثارہ ہوتا ہے؟ شہر کے اگر ہوتے ہیں تو دروازے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر علم چاہیے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر فضیلت چاہیے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر ہدایت چاہیے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ آج میرے پاس میسج آیا، بڑا خوشی کا مقام ہے، آج بڑی کوشش کی جا رہی ہے ایک شخص کے مقام کو بچانے کی۔ حالانکہ شیعہ اس پہ متنبہ رہیں، ہم ہر کسی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص پہ کمپرومائز کرنا یہ علی مرتضیٰ سے زیادتی ہوگی، جس نے 70 سال منبروں پہ میرے مولا پہ سب کروایا، جس نے حسن کے جنازے پہ تیر چلوائے، جس نے امام حسن علیہ السلام سے جو صلح کیا اس صلح میں بے وفائی کی۔ آج میں نے آرٹیکل پڑھا انہی قبلہ طاہر القادری صاحب کا، جنہوں نے بہت لمبا آرٹیکل لکھا، اس کو چھپوا کر ہر شیعہ اپنے گھر میں رکھے، اور جہاں جہاں پر اس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں یہی جملہ مولا علی نے مسجد کوفہ میں آ کر کہا۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام نے فرمایا علی پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مجھے اتنا گرایا کہ فلاں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آج جب فلاں علی اور فلاں بھائی بھائی کہا جاتا ہے، یہ ظلم ہے علی ابن ابی طالب کی ذات پر۔ کہاں علی اور کہاں شرابی، کہاں علی کی نمازیں، کہاں علی کی فاقہ کشی، کہاں علی کی عبادت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مستند ترین روایات سے بتایا کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تو ایک باغی ٹولہ مارے گا، اور فرمایا جو عمار کو مارے وہ ظالم ہوگا، کبھی اس کی طرف نہ جانا۔ جو عمار کے مارنے والوں کی صفوں میں چلا گیا فرمایا وہ جہنمی بن جائے گا، اور جو علی کی صف میں آئے گا وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے، اور جہاں جہاں حق ہوتا ہے وہاں وہاں علی ہوتا ہے۔